وہ رات کا آخری پہر تھا۔ خوبصورت سی 17 سالہ لڑکی اپنے سیاہ رنگ کے گھنے گھنگریالے بال جو کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے، بڑی بڑی سرمئی آنکھیں، نقوش گلابی لب، سرخ و سفید رنگت، وہ لڑکی جس کے گال ہمیشہ ہی لال رہتے تھے۔ وہ کھڑکی کھولے کھڑی تھی جبکہ بال کھلے ہوئے تھے اور ہوا سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ ہر چیز سے بے خبر وہ کھڑکی سے سامنے لگے گھنے پیڑ پر بیٹھے اس ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر نظریں مرکوز کیے بہت آہستہ سے کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ یکدم اس کے کانوں میں بھن بھناہٹ ہونے لگی، جانے کون سی زبان تھی جس سے وہ ناآشنا تھی۔ دھیرے دھیرے آنکھیں بند کرتی وہ پلٹ کر اپنے بستر پر جا کر چت لیٹ گئی۔ تبھی کمرے میں اچانک کوئی ہیولا چلتا ہوا اس کے اوپر آیا اور جھک گیا۔ تیز گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس سے قبل وہ ہیولا اس کی گردن کو نوچ لیتا۔ دروازہ زور سے بجا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو کر سب نارمل ہو گیا، جیسے کسی بھی پراسرار مخلوق کا کوئی وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو انگڑائی لے کر بستر سے نکلی، باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا واقعہ جیسے یاد ہی نہ تھا۔ جسم بری طرح درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ شاور کھولے آنکھوں کو موندے گرم پانی کے نیچے کھڑی رہی۔ اچانک شاور سے لمبے لمبے بال پانی کے ساتھ نیچے کی طرف آتے اس کے چہرے سے ہوتے جسم پر پھیلنے لگے۔ گھبرا کر اس نے فوراً آنکھیں کھول کر خود کو جھرجھری لے کر جھٹک کر دیکھا۔ پرسکون سانس لے کر ٹیپ کو بند کیا، باتھ روم گاؤن پہنا اور وہاں سے نکل آئی، جہاں اس کی ماما پہلے سے موجود تھی۔ بیٹا میسا، یہ تمہاری گردن پر کیا ہوا؟ اس کی ماں کی نظر جوں ہی اس کی سراہی دار گردن پر پڑی تو پریشانی سے اس کی طرف آ کر دیکھنے لگی، جہاں کوئی زخم کا نام و نشان نہیں تھا۔ ارے ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، آئی ایم اوکے۔ وہ مسکرا کر ماں کو دیکھنے لگی۔ میسا کے مسکرانے سے دونوں گالوں پر گڑھے بنے، جس کی وجہ سے وہ اور حسین لگنے لگتی تھی، مگر اس کی ماں کو جانے کیوں اس کے مسکرانے سے خوف سا آتا تھا۔ یہ بھی کچھ ماہ پہلے سے ہی اس کی ماں کو محسوس ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے میسا، مگر اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ جاؤ جا کر کپڑے بدل کے آؤ، تمہارے بابا کب سے تمہارا ناشتے کی میز پر انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی ماں سنجیدگی سے ٹوکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ گہری سانس بھرتی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کا مکمل جائزہ لے رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کھڑکی کے ساتھ کوئی چپک کر کھڑا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ میسا نے آہستہ سے سر گھما کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ فوراً سر جھٹک کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میسا، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ وہ جو گھر سے کالج کے لیے نکل رہی تھی، ذات کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا، جو اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتی اپنے کمرے کی طرف نکل گئی تھی۔ میسا اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنی تائی کے کمرے کی طرف آئی۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر بڑھی، جہاں بھاری وجود کی عورت شکل سے ہی خرانٹ لگتی تھی، مگر ان کا شیریں لہجہ ان کی شخصیت سے ہرگز میل نہیں کھاتا تھا۔ میسا کو دیکھتے ہی بیگم مسکرائیں۔ ہاں میسا، آؤ بیٹا، کالج جا رہی ہو؟ جی، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ ہاں، آج شام کو کچھ لوگ آ رہے ہیں سعد کو دیکھنے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو بیٹا تم اپنے کمرے سے مت نکلنا، یا اگر تم کسی کالج کی سہیلی کے ساتھ مووی وغیرہ دیکھنے چلی جاؤ، میں تمہیں پیسے بھی دے دوں گی۔ ارے نہیں نہیں تائی امی، اس کی ضرورت نہیں، موویز دیکھنا مجھے پسند نہیں، اور سنیما جا کر 2-2.5 گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا، مجھے یہ سب بیکار لگتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے اتنی دیر تک ایک ہی سیٹ پر جمے رہتے ہیں۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں اپنے کمرے سے نہیں نکلوں گی، آپ بے فکر رہیں تائی جان، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ سپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی میسا کمرے سے نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اپنے دائیں طرف سلاخوں والے سیاہ گیٹ کو دیکھا۔ آخری زینہ اتر کر گیٹ کے قریب گئی۔ پورا اسکول خالی تھا، جو آج بند تھا۔ دھوپ اور روشنی چھن چھن کر اندر پڑ رہی تھی، جب اچانک اسے یوں لگا کوئی کلاس سے نکل کر بھاگا ہے۔ میسا تیزی سے نیچے اتر کر بیرونی گیٹ سے باہر نکل آئی۔ اس کے 2 منٹ بعد ہی گیٹ کھول کر کالے رنگ والا، لال انگارہ ہوتی آنکھوں والا بڑا سا کتا نکل کر غائب ہو گیا۔ تیز تیز چلتی وہ کالج کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے گھر سے کالج زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کر کے پیدل چل کر گرلز کالج جاتی،
نقاب کا شوق بھی اسے دوستوں کو دیکھ کر آیا تھا۔ تم پریشان ہو؟ میسا کی سہیلی سارا نے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں شاید، کل پھر مجھے عجیب خواب آیا، مگر یوں لگتا ہے جیسے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہو سارا۔ کہیں مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں؟ میسا نے الجھ کر اپنی سہیلی سے پوچھا جو اسکول سے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ہو سکتا ہے، ویسے اگر ایسا ہے تو تمہیں تو علاج کروانا چاہیے۔ سارا نے کندھے اچکائے جبکہ میسا سوچ میں پڑ گئی۔ چھٹی کے بعد واپسی پر سڑک سنسان پڑی تھی۔ یہاں اس کے لیے تھی۔ کچھ ہی دیر چلی ہوگی جب میسا کو لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ اس کے قدم یکدم رکے۔ پلٹ کر دائیں طرف دیکھا جہاں ایک لڑکی سپاٹ چہرے سے اس پر نظریں مرکوز کیے کھڑی تھی، مگر جو چیز میسا کو خوفزدہ کر گئی وہ اس کی آنکھیں تھیں جس کے سیاہ بڑے بڑے ڈیلے کسی ڈائن کی طرح لگ رہے تھے۔ میسا کے دیکھنے پر وہ لڑکی اسی طرف دیکھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قریب آتی کالے دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔ میسا کا سر چکرا کر رہ گیا۔ جانے کچھ مہینوں سے روزانہ اس کے ساتھ پراسرار واقعات ہو رہے تھے جن کا چاہنے کے باوجود وہ اپنی والدہ سے تذکرہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسد اور سیف دو ہی بھائی تھے۔ حیدرآباد کے پوش علاقے میں ان کا گھر تھا۔ ڈبل سٹوری یہ مکان جہاں نیچے اسکول تھا جبکہ اوپر وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ اسد اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا نام تھا سعد، جبکہ ایک بیٹا جو پڑھائی کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، ایان۔ سیف اور مرتا جن کی اکلوتی اولاد میسا تھی جو شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی۔ اس کی تائی اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر آئے دن پریشان رہتی کیونکہ جو بھی سعد کو دیکھنے آتا وہ میسا کو پسند کر لیتا کیونکہ وہ شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس کی تائی اسے گھر دیر سے آنے پر منا رہی تھی۔ میسا کیا بات ہے، نہ سلام نہ دعا، اتنی دیر سے آئی ہو؟ اس کی ماں نے سیدھا کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولا، ماما میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ بغیر ماں کو دیکھے وہ تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کس طرح بات کر کے گئی ہے آپ سے چچی؟ توبہ، میں نے تو آج تک اپنی ماں سے اس طرح بات نہیں کی، چاہے میرے سر میں جتنا بھی درد ہو۔ اف، ابھی سے اس طرح کی ہے، آگے جا کر اللہ جانے کیا کرے گی۔ ساتھ جو صوفے پر بیٹھی تھی آنکھیں گھما کر لہک لہک کر کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میسا کی ماں بھی حیران تھی کہ میری بیٹی نے تو مجھ سے پہلے کبھی اس طرح بات نہیں کی، اسے تو غصہ بھی نہیں آتا۔ میسا کمرے میں آتے ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد بالوں کو تولیے سے باندھے باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی، ایک جھٹکے سے تولیے کو اتار کر قالین پر چھوڑ کر آئینے میں خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ سرمئی آنکھیں سیاہ ہوتی محسوس ہوئیں، قریب ہو کر دیکھنے لگی مگر آنکھوں کا اصل رنگ سرمئی دیکھ کر ایک بار سختی سے آنکھوں کو بند کیا اور دوبارہ کھولا۔ اف خدایا، سر میں اتنا درد ہو رہا ہے۔ وہ سر جھٹک کر سیدھی ہو کر بیڈ پر جا لیٹی، یکدم جھٹکے سے اٹھی۔ اسے لگا جیسے اس کے کوئی اوپر گرا ہے۔ تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آدھے گھنٹے بعد مرتا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ میسا کو گہری نیند میں سوتے دیکھ کر گہری سانس بھرتی واپس چلی گئی۔ کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہو؟ سیف صاحب نے لیٹتے ہوئے بیگم سے کہا جو اٹھ کر کمرے سے جا رہی تھیں۔ میسا کو دیکھنے جا رہی ہوں کہ رات کا کھانا کھایا ہے یا نہیں، مغرب سے سو رہی ہے، 11 بج رہے ہیں، ہو سکتا ہے اٹھ گئی ہو۔ وہ جواب دے کر کمرے سے نکل گئیں۔ 5 منٹ گزرے تھے جب مرتا بیگم گھبراتے ہوئے کمرے میں آئی۔ میسا کمرے میں نہیں، میں نے باتھ روم، بالکنی، ہر جگہ دیکھ لیا ہے، شاید سعد کے کمرے میں ہو، سیف صاحب نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں۔ مرتا بیگم سعد کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا نظر آیا، وہ حیران ہوتی کمرے کی طرف جانے کی بجائے گیٹ سے نکل کر زینہ اتر کر نیچے جانے لگی، مگر نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے قدم زمین میں جم گئے تھے۔ آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے پہلے میسا انہیں دیکھتی، اس کی ماں لرزتے دل کے ساتھ اپنے قدموں کو حرکت دیتی چھپنے کے لیے پیچھے ہونے لگی، مگر چاہنے کے باوجود وہ ایک قدم اٹھا سکی مگر دوسرا نہیں۔ میسا نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر سرد نظروں سے ماں کو دیکھا۔ میسا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ ماں نے بامشکل ہمت کرتے ہوئے زور سے کہا۔
مگر آواز جیسے کسی کنویں سے آتے ہوئے سنائی دے رہی تھی۔ میسا مسکرائی، وہی پراسرار سی مسکراہٹ۔ اس کی ماں کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو قرآنی آیات پڑھنے لگی۔ میسا زور سے چیختے ہوئے اٹھ کر اوپر ان کی طرف آنے لگی۔ اس کی ماں کی تو زبان تالو سے جا لگی تھی۔ گھر میں سب لوگ سو گئے تھے، تبھی یہاں آ گئی تھی۔ چلیے اب، سپاٹ لہجے میں کہتی میسا سیڑھیاں چڑھنے لگی، جبکہ اس کی ماں جوں کی توں کھڑی تھی۔ اگلا دن اتوار کا تھا، سب گھر پر موجود تھے۔ اچانک ہی اس ساتھ کا ہونے والا منگیتر اور ساس آ گئے اور تائی امی بوکھلا گئیں۔ سب سے پہلا خیال انہیں میسا کا آیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ سعد کے سسرال کا کوئی بھی فرد اس سے ملے جب تک کہ شادی نہیں ہو جاتی۔ اس سے قبل وہ کمرے میں جاتی۔ میسا شب خوابی کے لباس میں آنکھیں مسلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ تائی کا اسے دیکھ کر خون کھول اٹھا۔ دانش، وہ لڑکا جو رشتہ دیکھنے آیا تھا، جو سعد کو دیکھ رہا تھا، یکدم نظر میسا پر پڑی تو دیکھتا چلا گیا۔ لاپرواہ حسن اس کی نظروں میں قید ہوتا چلا گیا، اور میسا کی ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئیں۔ زبردستی مسکراہٹ کو چہرے پر سجا کر اس کا تعارف کروایا۔ میسا کی تو جیسے ساری نیند اڑ گئی تھی۔ اس کے تو سر میں شدید درد تھا۔ تبھی آنکھ کھلتے ہی سیدھا لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی، دانش اسے ہی دیکھتا رہا۔ سعد کا بس نہیں چل رہا تھا دانش کے سامنے بیٹھے اپنی کزن کو غائب کر دے، اور تائی کو جو ڈر تھا وہی ہوا۔ دانش کے گھر والوں نے کال کر کے سعد کی ماں سے کہا، دوسری لڑکی کیوں چھپائی گئی؟ ساتھ ہی سعد سے رشتہ توڑ کر میسا کے لیے کہا گیا۔ تائی تو یہ سنتے ہی پھٹ پڑی اور اچھی خاصی بھڑاس نکال کر فون کاٹ دیا، اور پھر میسا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی رک کر کچھ سوچتے ہوئے شیطانیت سے دوبارہ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ رشتہ ختم ہونے پر وہ سعد کو اور خود کو تسلی دینے لگیں، جبکہ میسا کو سعد کے لیے دکھ ہوا، جبکہ ان لوگوں پر شدید غصہ آیا۔ کھانے کا وقت تھا۔ میسا کی ماں میز پر کھانا رکھتے ہوئے سعد کو آتے دیکھ کر میسا کو بلانے کا کہہ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سعد نے منہ بنا کر دروازے پر ناک کیا۔ جب دوبارہ ناک کرنے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو آنکھیں گھما کر اندر داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے پیر زمین میں جم کر رہ گئے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر میسا، جو قالین پر سر جھکا کر بیٹھی، ہاتھ میں بڑا سا چاقو لیے اپنے ہاتھ پر کٹ لگاتے ہوئے کہے لگا رہی تھی، اس نے جب اپنی کزن کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میسا نے یکدم بھاری آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ بظاہر تو چہرے پر کوئی ایسے خوفناک تاثرات نہ تھے، مگر اس کی مسکراہٹ اور آواز سے سعد کا دل کانپ گیا تھا۔ میسا آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، جبکہ وہ کہے لگانے لگی، اور پھر جب وہ پورے قد سے نیچے گری، جیسے میسا نیند سے جاگی، ہاتھ میں خون والا چاقو اور اپنے ہاتھ زخمی دیکھ کر وہ شدید خوفزدہ ہو گئی۔ تیزی سے چاقو پھینکا اور باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اس کی تائی نے جوں ہی دروازہ کھولا، اپنی بیٹی کو زمین پر گرا دیکھ کر چیخ مارتی سب کو آوازیں دینے لگی، میسا، سعد کیا کہہ رہی ہے؟ تم اپنے آپ کو زخمی کیوں کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، کچھ دن سے کیا حرکتیں کر رہی ہو تم سب؟ وہ لوگ سعد کے کمرے میں جمع تھے۔ ڈاکٹر چیک کر کے جا چکا تھا۔ میسا کی ماں نے ان کے جاتے ہی بیٹی کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا، جو آنکھوں میں نمی لیے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ماما، یقین کریں میں کچھ نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ پریشانی سے کہہ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ اسد اور سیف صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا، جو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ خاموشی میں اس کی گنگناہٹ پورے اسکول میں گونج رہی تھی۔ وہ جو بال کھولے بغیر دوپٹے کے زمین پر بچوں کے سے انداز میں گھپ اندھیرے میں بیٹھی ہل ہل کر گنگنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یکدم دور کلاس کا دروازہ چرچرایا، ساتھ ہی کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز نے اس کی گنگناہٹ روکی۔ بہت آہستہ سے وہ کھڑی ہوئی، جب زینے سے چڑھ کر کتا بھونکتا ہوا اندر آیا۔ میسا نے غرا کر اس پر حملہ کیا۔ کلاس کا دروازہ دھاڑ کر کے کھولا اور پھر بند ہوا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہاں خاموشی کے ساتھ ساتھ خون کی گندی بدبو پھیل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر
باتھ روم میں گئی، منہ دھونے کے لیے جوں ہی نل کھول کے چہرے پر چھینٹا مارا اور دوبارہ ہاتھ پانی کے نیچے کیا، ہاتھوں میں بال اور خون جمع ہو گیا۔ دل خراش چیخ مار کر دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر تڑپ کر پیچھے ہوئی، کپکپاتے ہاتھوں کو دوبارہ دیکھا تو سن ہو گئی، ہاتھ ہر گندی چیز سے پاک تھے۔ خوف کے مارے وہ جلدی سے باتھ روم سے باہر نکلی، کمرہ لاک کر کے رات والے کپڑے بدلنے لگی، جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ میں تھامی قمیض کو سختی سے پکڑے، وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی، اچھے سے تسلی کر کے جلدی سے قمیض پہن کر جوں ہی لاؤنج میں آئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ آواز دینے کا سوچ رہی تھی جب گھر کے دروازے سے ابو اور امی کو آتے دیکھا۔ ماما کیا ہوا؟ آپ سب اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ نیچے پرنسپل کے پاس سے آ رہے ہیں۔ گیٹ کے اندر سامنے کی طرف کتا مرا ہوا تھا۔ اف جانے کب مرا بیچارہ، وہ تو شکر تھا آج اسکول بند نہیں تھا، ورنہ تو کیڑے کھا جاتے، اس کی ماں نے جھرجھری لیتے بتایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میسا انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر اگلے 2 دن پرسکون گزرے، نہ تو میسا کو صبح اٹھتے ہوئے جسم میں درد ہوتا، نہ ہی کوئی اور پراسرار حرکت۔ میسا سعد کو پانی دے کر آؤ، تائی نے صوفے پر بیٹھ کر اسے آتے دیکھ کر کہا۔ وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آ جاؤ سعد، بیڈ پر بیٹھی فرینچ فرائز کی فل سائز کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے وہ مووی دیکھتے ہوئے اس کو کھانے میں مشغول سی۔ سعد ابھی میں پانی لائی ہوں، میسا نے آگے بڑھ کر گلاس کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ سعد نے پلیٹ ایک طرف رکھی اور گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا، نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ یکدم تڑپ کر سعد نے گلاس کو قالین پر پھینکا اور کہہ کرنے لگی۔ اچانک میسا پراسرار طریقے سے مسکرائی اور آنکھوں کی رنگت سیاہ ہوئی اور واپس اپنے سرمئی رنگ میں بدل گئی۔ میسا نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا جس میں بے تحاشا بال تھے۔ امی امی بچائیے! سعد نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر اپنی ماں کو پکارنے لگی۔ تائی ماں جلدی سے اندر آئیں، پیچھے ہی میسا کی ماں بھی تھی۔ کیا ہوا سعد؟ یوں کیوں چلا رہی ہو بیٹا؟ امی اس نے مجھے پانی میں بال بھر کر دیے ہیں، یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے، اس دن اپنے آپ کو زخمی کر کے خوش ہو رہی تھی، آج مجھے اس نے جانے کون سا جادو کر کے مجھے بالوں سے بھرا پانی کا گلاس دیا ہے۔ سعد اپنی ماں کو بتا کر رونے لگی اور میسا کی ماں اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو خود حیران تھی۔ 12 بجے کا وقت تھا، کل میسا کا ٹیسٹ تھا، سو وہ لاؤنج میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، جبکہ سب کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ اچانک خاموش فضا میں دروازہ زوردار آواز میں کھلا اور بند ہوا۔ یہ آواز گونجی۔ اچانک ہونے والی آواز پر میسا کی انگلیوں میں دبا پین چھوٹ گیا۔ گھبرا کر اس نے دروازے کو دیکھا، یکدم دروازہ دوبارہ کھلا اور بند ہو گیا۔ میسا ڈر کر اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں جاتی، دروازے کے پار کسی لڑکی کے تڑپ تڑپ کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خوف کے مارے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ لڑکی کے رونے کی آواز بھاری سے بھاری ہوتی چلی گئی۔ میسا کا خون خشک ہو گیا تھا، دھاڑ سے آواز کے ساتھ کوئی اس کے آر پار ہوا۔ زوردار جھٹکا لگنے سے وہ لڑکھڑائی اور ہمت کرتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اگلی صبح جب میسا اٹھی تو وہی جسم میں درد محسوس ہوا۔ انگڑائی لے کر جوں ہی اٹھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ہی اس کی ماں خون سے لت پت صوفے پر پڑی ہوئی تھی، پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا، جسم پر خون سے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے خون سے نہلا دیا ہو۔ میسا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، لرزتے وجود کے ساتھ بیڈ سے نیچے اتری۔ جب پیروں کے نیچے گیلا گیلا محسوس ہوا، دھیرے سے سر جھکا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھی اسے آنسو نہ آئے، بلکہ کہے لگانے لگی۔ میسا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، سامنے ساتھ کھڑی بڑا سا بیلچہ پکڑے کہے لگا رہی تھی، اور بیلچہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ سیاہ بڑی آنکھیں اسے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ یکدم میسا کو شدید غصہ آیا اور اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا شیشے کا بھاری گلدان اٹھاتے ہی میسا نے اس پر حملہ کر دیا۔
گھر کے سارے لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب زور زور سے چیخوں کی آواز پر سب سے پہلے میسا کی ماں بیٹی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی سب لرز کر رہ گئے۔ میسا جنونی طریقے سے سعد کو بری طرح زخمی کر چکی تھی، جبکہ سعد کا سر پھٹنے سے خون پانی کے بہاؤ کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہائے میری بچی مار دی، کوئی بچاؤ میری بیٹی کو۔ تائی امی سینہ پیٹتے ہوئے تڑپ کر چیخ رہی تھی۔ اسد صاحب نے آگے بڑھ کر اسے زبردستی پکڑا، جبکہ سیف صاحب تو اپنی بیٹی کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں تو بیٹی سے خوف محسوس ہو رہا تھا، غصے سے لال چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اسد صاحب نے اسے قابو کر کے تھپڑ در تھپڑ مارنے شروع کیے۔ یکدم میسا ہوش میں آئی۔ اپنی ماں کو صحیح سلامت سامنے کھڑا دیکھ کر وہ تو آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ سعد کو جلدی سے سب ہسپتال لے جانے لگے، مگر راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ ایک قیامت تھی جو ان کے سروں پر ٹوٹی تھی۔ تائی امی غم و غصے میں پاگل ہو گئی تھی، جبکہ میسا کو جاتے ہوئے وہ کمرے میں قید کر گئے تھے، جو سرک کر نیچے قالین پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھے سمٹ کر بیٹھی، ہاتھوں پر لگا خون دیکھ رہی تھی۔ اس کی کزن سعد کا خون اس کے ہاتھوں پر لگا تھا۔ وہ رونے لگی۔ اس نے اپنی کزن کو مار ڈالا۔ آوازیں ہچکیاں لے کر روتی وہ پاگلوں کی طرح خود کو مارنے لگی۔ یکدم اس کی نظر اور ہاتھ رکے۔ بیڈ کے دوسری طرف کالی سی آنکھوں والی لڑکی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میسا کے رونے میں شدت آنے لگی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی اور بھیانک ہوتی چلی گئی۔ میسا تیزی سے لڑکھڑا کر کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بھاگی، دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو دروازہ، مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار دے گی، دروازہ کھولو۔ میسا کی آواز پھٹ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ لال ہو چکے تھے۔ جب کان کے قریب سرگوشی سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ بھاری خوفناک سرگوشی ہوئی۔ میسا گرتی اس سے پہلے دروازہ کھول کر تائی اندر آئیں، کسی چیل کی طرح اس کے اوپر حملہ کر بیٹھیں۔ تائی نے اندر آتے ہی لگاتار اس کے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ سے تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ میسا، جس کی جان ویسے ہی لڑکی کو دیکھ کر آدھی ہو گئی تھی، اچانک ہی بھاری تھپڑ پڑنے سے وہ خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ماں روتے ہوئے اسے بچانے کے لیے آگے آئیں۔ چھوڑ دے پلیز، اسے چھوڑ دیں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، جبکہ تائی ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میری بیٹی کو مار دیا اس پاگل نے۔ تائی نے اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑا اور کمرے سے اس طرف گھسیٹ کر باہر لے جانے لگیں۔ ایک کوہرام برپا ہوا تھا گھر میں۔ میسا تکلیف سے چلا رہی تھی، جبکہ اس کی ماں اپنی نازک بیٹی کو بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ یکدم سیف صاحب اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر چھڑوایا۔ میسا رو رہی تھی تڑپ تڑپ کر۔ مار دیا اس نے میری بیٹی کو، اس بدذات نے۔ کیا بگاڑا تھا آخر میری بیٹی نے تیرا؟ تائی غم و غصے سے چیخ رہی تھی۔ میسا بری طرح روتی اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی، جو بے بس تھے، کیونکہ میسا کو خود سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاگلوں کی طرح سعد پر حملہ کرتے دیکھا تھا۔ میسا کی ماں کا دل پھٹنے والا تھا، بیٹی کی حالت دیکھ کر، جسے کبھی کسی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور آج اس کی یہ حالت تھی۔ ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، گال اور پیشانی سوجی ہوئی۔ کیوں کیا میسا ایسا؟ کیا بات ہوئی تھی؟ ماں نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک میسا پر کپکپاہٹ طاری ہوئی، اور تائی کے تڑپ تڑپ کر رونے میں قہقہے گونجنے لگے۔ میسا کی ماں بہت بری حالت میں تھی۔ بیوی کے ساتھ ساتھ سیف صاحب اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے، جو اتنا پٹنے کے بعد قہقہے لگا رہی تھی۔ تائی اپنا رونا دھونا بھول کر خوف کے مارے اسے دیکھنے لگی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ قہقہے لگاتے لگاتے میسا تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ میسا! سیف دہاڑ کر پیچھے بھاگا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ میسا اسٹڈی ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر تار کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ سیف! میسا کی ماں خوف سے بولی، جو اب تار کو کاٹ کر ہر چیز کو قہقہے لگا کر زمین پر گراتی جا رہی تھی۔ دونوں والدین دروازے کے پاس کھڑے، آنکھوں سے آنسو بہتی آنکھوں سے اپنی 17 سالہ جوان بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ میسا کی ماں کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ بیٹی کی حرکتیں
برداشت سے باہر ہو گئی تھیں اور بے حد پراسرار ہو چکی تھیں۔ کاش وہ پہلے ہی اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کر لیتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ روتے ہوئے سیف صاحب کے بازو کو تھام کر آنکھیں میچ کر رونے لگیں، جو اپنی بیٹی کم بلکہ کسی پاگل لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ سعد کی میت گھر میں آ چکی تھی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ تائی جو اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، اب سفید کفن میں دیکھ کر دھاڑے مار مار کر سینہ پیٹ رہی تھی، جبکہ میسا کی ماں سعد کو دیکھ کر ضبط کھو بیٹھی۔ دوسری طرف میسا زمین پر بچوں کی طرح لیٹی چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھی، کبھی ہنستی کبھی گھورتی، اور پھر یکدم کمرے میں خون کی بو آنے لگی۔ میسا نے آہستگی سے سر گھما کر کمرے کے کونے میں دیکھا، جہاں وہی ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تیز تیز انجانی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ میسا اس کے ہلتے ہونٹوں پر نظریں جمائے اسے دیکھتی رہی، جب کمرے میں بھاری قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ وہ درد سے کراہ کر اپنے حواس میں آنے لگی اور اپنے ارد گرد دیکھ کر خوف سے چلانے لگی۔ ٹانگوں سے جیسے جان نکلنے لگی تھی۔ تب ایک خون کی بوند آ کر اس کے چہرے پر گری۔ آدمی کی بھنبھناہٹ کانوں میں تیز ہونے لگی۔ میسا زبان کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ جب یوں لگا منہ میں زبان نہیں، ہاتھ اٹھا کر دیکھنا چاہا۔ جب ہاتھوں کو سن پایا، سعد کو تدفین کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ تائی کو آس پڑوس کی عورتیں سنبھال رہی تھیں۔ تدفین کے بعد گھر آئے، جب تائی نے اپنی بیٹی کے مجرم کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہا۔ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے میسا بیمار ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہ کرتی۔ بیمار؟ میری بیٹی کو کس قدر بے رحمی سے مار دیا اور تم کہتی ہو وہ بیمار ہے؟ معاف کرنا، مگر میسا نے جو بھی کیا ہے اسے سزا ضرور ملے گی، چاہے وہ پاگل ہو۔ سیف صاحب کی بات سن کر اسد صاحب غصے میں بولتے کال کرنے لگے اور میسا کی ماں زاروں قطار فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میسا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس کی ماں سر پیٹ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب کھڑے تھے، تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ سب نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جو دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ دروازے کے نیچے سے خون نکل رہا تھا۔ میسا، سیف اور باقی سب چیخ کر بولتے ہوئے اندر بھاگے۔ سناٹے میں دل خراش چیخ کے ساتھ سب کچھ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایسی کیا بیماری تھی آپ کی بیٹی کو؟ کیا ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں؟ ایسا کچھ نہیں انسپکٹر صاحب، ہماری میسا بالکل ٹھیک تھی، کالج جاتی تھی، پڑھتی تھی، نارمل تھی بالکل، سیف صاحب مردہ آواز میں بولے۔ ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کے گھر میں بیلچہ کہاں سے آیا؟ مقتولہ کے والدین کا یہی کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو بیلچے سے مارا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم ان کے والدین نے ہونے نہیں دیا کہ انہیں اپنی بیٹی کے مجرم اور گواہ یہیں پر ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ نے اپنی بیٹی کو خود مار دیا ہو؟ انسپکٹر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہم اتنے بے غیرت نہیں، مگر آپ کو بیٹی نے ثبوت دیا ہے۔ سیف صاحب اپنی کزن کو قتل کر کے خود کو پنکھے میں تار ڈال کر اپنے آپ کو مار ڈالا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ وہ کچھ دنوں سے پراسرار حرکتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مگر میں غلط تھی۔ اس کے دماغ میں اللہ جانے کیا چل رہا تھا۔ میسا کی ماں نے روتے ہوئے سب کو بتانا شروع کیا۔ سیف صاحب اپنی بیوی کو غصے اور صدمے سے دیکھ رہے تھے۔ کاش تم اس کی طرف سے اتنی لاپرواہی نہ برتتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ وقت کی رفتار یوں ہی چلتی رہی۔ میسا کے خود کو مار لینے سے کیس ختم نہ ہو سکا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا، میسا کی ماں کے اس کے بارے میں بتائی گئی باتوں سے لوگ اب میسا کو پاگل سمجھنے لگے، تو کچھ لوگ میسا کی پراسرار حرکتوں کا سن کر اس پر کہتے کہ کوئی آسیب ہوگا اور سب خاموش ہو جاتے۔ پورے گھرانے میں بے سکونی پھیل چکی تھی، کسی کو ایک پل بھی سکون نہیں آتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ سعد کی موت اور میسا کی خودکشی سن کر ان کا بیٹا ایک ہفتے کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ آ کر 4 دن رہ کر واپس چلا گیا۔ اچانک اسد صاحب نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا۔ جی کہیے۔ جو ہوا اس میں کسی کا قصور نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ نہ میری ساتھ واپس آ سکتی ہے، نہ ہی میسا، اسی لیے میں نے کل ہی بیگم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔
تم دونوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسد صاحب ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے، سب ان کی طرف متوجہ تھے۔ جب میسا کے کمرے سے بھنبھناہٹ کے بعد دروازے کے نیچے سے خون بہتا ہوا باہر نکل رہا تھا، میں نے ایک گھر دیکھا ہے، ہم 2 دن بعد شفٹ ہو رہے ہیں۔ اسد بھائی، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اسد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سیف صاحب سے کہا، ہم میں میرا مطلب ہے ہم چاروں۔ مجھے وحشت ہوتی ہے اس گھر میں، اب یوں لگتا ہے ارد گرد بہت سی مخلوق ہمارے ساتھ اس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسد نے کہہ کر سیف اور اس کی بیوی کو دیکھا۔ تائی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کل ہی تو رات کو کسی چیز کے چبانے کی آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ لاؤنج میں دیکھنے گئی تو میسا کے کمرے کا دروازہ پورا کھلا تھا، اندر لائٹ جل رہی تھی اور ٹی وی بھی اپنے آپ چل گیا۔ پھر 1 ماہ بعد گیٹ کھول کر وہ آدمی کے پیچھے چلنے لگی۔ ارد گرد عورتیں دیوار کے ساتھ لگے بینچ پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں، جبکہ وہ کچھ نوٹ ساتھ چلتے آدمی کو دے کر پہلے جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیم اندھیرے میں اگر بتیوں کی خوشبو نے پورے کمرے کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ جگہ جگہ موم بتیاں لگی ہوئی تھیں جو اندھیرے کو کم کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ آؤ کیسے آنا ہوا؟ کمرے میں ادھیڑ عمر آدمی کی آواز گونجی، جو زمین پر بیٹھا کالے جھولے میں اپنے لمبے بالوں کو پھیلائے کھوپڑیاں رکھے بیٹھا تھا اور ہاتھوں میں مختلف انگوٹھیاں زیور سجائے کچھ پڑھتا، سرمے سے بھری آنکھیں اس پر مرکوز کر کے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس آدمی کے سامنے زمین پر جا بیٹھی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے، تمہارا راستہ اب صاف ہے، آدمی نے اس کے بیٹھتے ہی کہا، جو خاموشی سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو واقعی بھیانک شکل والا تھا۔ سعد کی ماں یعنی کرن بیگم کا دل، کاش وہ اسے بھی مار دیں۔ کیسا کام آپ نے کہا تھا کہ لڑکی پاگل ہو جائے گی، مگر اس پاگل لڑکی نے میری بیٹی کو جان سے مار ڈالا اور خود بھی مر گئی۔ جب آپ نے کہا تھا آپ کا جادو کبھی ناکام نہیں ہوتا تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ مجھے افسوس ہے، لڑکی پر جن عاشق ہو گیا تھا، اپنے ساتھ لے گیا، اور جو باقی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا، ضرور اس شرارتی جن نے کیا ہوگا۔ اس عامل نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ کیسا کالا جادو تھا کہ ایک جن آپ کے قابو میں نہیں رہا؟ میں کتنی امید سے آئی تھی کہ اس لڑکی کو پاگل خانے بھجوا دوں گی تاکہ سب آنے والے میری بیٹی کو دیکھیں، اسے پسند کریں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اپنی لگائی گئی آگ میں میری بیٹی جل کر مر گئی۔ کرن بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر آنسو صاف کر کے پرس سے 40,000 روپے نکال کر اس شخص کو دیے جو للچائی نظروں سے پیسے دیکھ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، کرن بیگم کے بعد کے پیسے، اب وہ کام کے بعد کے پیسے دینے آئی تھی، شاید وہ نہ دیتی اگر وہ مرشد اپنے پیچھے نہ لگواتا، جو پیسے نہ دینے کا سن کر دھمکی دینے لگا تھا۔ کرن بیگم کے نکلتے ہی اس آدمی نے اپنے چیلے کو بلایا، جی بابا جی، اس عورت کو دوبارہ یہاں مت آنے دینا، کہیں اپنی بیٹی کے غم میں آ کر ہمارے حلق میں ہڈی کی طرح نہ پھنس جائے۔ آدمی پیسے کی گڈیاں سونگھتا ایک نوٹ اسے دے کر بولا، جو شیطانیت سے مسکرا کر جی بابا جی کہتا سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں چاہا تھا میں نے، بس اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا، اور اس غلط راستے نے سب سے پہلے میری اپنی اولاد کو ہی کھا لیا تھا۔ اب زندگی میں باقی کچھ نہیں بچا۔